وجلاني إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذنون يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجوس حاض تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي ندم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تارب حاجة إلا وخذ الله حاجتا. فقال عيني ندم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بآواز بلند نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ظلم کرتے تھے جو شے قربانی شر بار بار ظلم کرتے تھے جو شے قربانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی قبر ہے دربار بار ظلم کرتے تھے جو شے پر
قربانیے دربار برچھیاں کھاتے تھے میدان میں جو اکبر بار برچھیاں کھاتے تھے میدان میں جو اکبر بار ماں نکل آتی تھی خیمے سے تڑا کر بار ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے دربار بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں ارے پیاس سے اب ہچکیاں لیتا ہے اصغر بار ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شربار شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں ارے مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تم گر بار ارے مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تم گر بار ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شربار کانپ جاتی تھی سلامی قبر حیدر بار ظلم کرتے تھے جو شے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فاتحہ جب زینب غریب کے رن میں پسر لڑے تنہا لڑے یہ وہ سب اہل شر لڑے کس خوبصورتی سے علی کے جگر لڑے ایک شور پڑ گیا کہ غضب شیر نر لڑے ایک شور پڑ گیا کہ غضب شیر نر لڑے ورثہ انہیں ملا ہے جناب امیر کا یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر روئیں نہ اب حضور مہم ہو چکی ہے سر لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر ارے لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر زور آج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا
کہ بنتے علی نے کہا کہ ہاں دیں اور ہمت انہیں خلاق انس و جان، بچے کہاں ہزاروں کا وہ مارکا کہاں، کچھ ہو انہیں فلک نے نہ ہونے دیا جوان، ارے کچھ ہو انہیں فلک نے نہ ہونے دیا جوان، بے کس اور اس پہ مجھے اعتماد ہے، خالق وہ دے کے جو میرے دل کی مراد ہے، خالق وہ دے کے جو میرے دل کی مراد ہے، بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال، مر جائیں لڑکے یا ہو ٹاپوں سے پامال، صدقے کروں ہزار جو ایسے ہنوں نہار، سب دولتیں لٹے پہ بچے کا آقلا، سب دولتیں لٹے پہ بچے فاطمہ کلا، آئے بہن پہ وہ جو بلا ان پہ آئی ہو، دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا بھائی ہو، ارے دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا بھائی ہو، یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا، ارے عباس آؤ گھر گئے زینب کے دل ربا، دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس با وفاس، نائرہ میں علی اکبر نے یہ کہا، نائرہ میں علی اکبر نے یہ کہا، زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، ارے چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، پیاری بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہنہاں، تن چاک چاک ہے گلے صد برگ کی مثال، الجھے ہیں پیچ کھائے ہوئے گیسوؤں کے بال، اودے اور چاند سے چہرے لہو سے، ارے اودے اور چاند سے چہرے لہو سے، ماتھے ہیں شخصروں سے امامے بھی دور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیغوں سے چور، ارے سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیغوں سے چور ہیں، چلائے رو کے حضرت عباس نامور، چلائے رو کے حضرت عباس نامور، چھوٹا تمام ہو گیا یا شاہ بہروبر، ارے حضرت پکارے ہاتھ کلیجے پہ مار کر، ہے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا، ہے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا یہ گھر، ارے ماں منتظر ہے چاک گرے باقیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، ارے کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، زینب کے دل کو ہو گئی وہاں خود بخود خبر، جا بیٹھی عام ماتمی صف پر جھکا کے سر، ارے لائے حسین دونوں کے لاشیں لہو میں تر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر، ارے فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس
گز بہن کا گھر ارے دو خنجر ایک بار کلیجے پہ چل گئے آئے تھے تم سے ملنے کو پر دم نکل گئے ارے آئے تھے تم سے ملنے کو پر دم نکل گئے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلوات اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآله. Alhamdulillah, and all praises to Allah, that Allah has bestowed upon us countless blessings and bounties. And the greatest of all the blessing and bounties is the guidance, the knowledge, the light of knowledge and guidance which Allah has given to us, provided us. Now it is upon ourselves that how we are able to receive that light and that guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, from His book, from His apostles, and from the divine leaders, that is Ahlul Bayt alayhimus salam. When we go through the life history of Ahlul Bayt, and especially Imam Hussain alayhi salam, so it's not only the event of Karbala with the personality of Imam becomes the icon for the entire world. But if we go through the life of Imam alayhi salam, we will see from the day of his birth and when he was in his childhood, and then when he was in the battlefield with his father Amir al-Mu'mineen, and so on, again with Imam Hassan alayhi salam, we will see one of the significant thing in Imam alayhi salam was that he was a strong believer in Allah subhanahu wa ta'ala, that his tawakkul was strong. So it's not only, we can say at times we focus on just the event of Karbala. At times, when you are standing in front of enemies, you become stronger. You make yourself, you compose yourself. So maybe people can say that at that time the environment was like that, so he had to face all those things and he was quite strong in that field. But it's not that only in the battlefield of Karbala, but also in all his 63 years of his life in Medina and in Kufa and then again in Medina. We see that he was a strong pillar of Islam. That whenever these so-called leaders of the Muslim Ummah, these caliphs and these rulers, they used to invent an innovation. They want to bring something new. So they were not afraid of anyone else except
Imam Hussain alayhi salam. Except from Imam Hassan alayhi salam. Yeah, that is from Ahlul Bayt. From these divine leaders, they were afraid that if something comes from them, if they will resist, so their plan will be disturbed. And that's what these imams used to do. They used to make aware the people around them in Medina or elsewhere. They used to send their companions to different places to make people aware that what injustice is going on around the world, around the Muslim Ummah. So it's not that they were just what you say, a brave leader in that field of Karbala, in that few days of in Karbala, those 9 days of in Karbala, because they reached over there on 2nd of Muharram, and his shahadat is on 10th, so it's 9 days. So it's not the story of 9 days, it's the story of 63 days, 63 years of his life. But we are at times unfortunate that we are unable to take out our time to go through the history, go through the ahadith, go through the narrations which has been narrated by the historians, that how he was there. Another thing, it's that his firm belief in Allah. Besides that, one of the virtues which he possessed, that his generosity. He was a generous person, that no one used to come at the door of Ahlul Bayt or Imam Hassan and Imam Hussain, and they were being answered. They were their wishes and their needs were being fulfilled. So it is one of the virtues which has been possessed by entire Ahlul Bayt and especially these divine leaders. So these are the characteristics which we should try to inculcate within ourselves. So this iman, the level of iman, the charity, at times we give some charity and we think that we have fulfilled. When it comes to give khums, we are reluctant. When it comes to give some hefty amount for maybe some program, some for Imam Barga, some masjid, something else, becomes reluctant that, oh, this is our saving. If we are going to give, what's going to happen? Now, where is that that claim which we make that we are the true followers of Ahlul Bayt? So follower is the one who follow the footsteps of the Imam. Imam is called someone who leads. If we are behind them, that means they are leading us. If we are not behind them, that is, if we are not following their footstep, their lifestyle, so how can we claim that they are our Imams? So yes, it would be mere words, but not actual. We haven't accepted them as an Imam. Now this is one of the diseases of hearts. One of the diseases of hearts, that we lie to ourselves, that we are hypocrite to ourselves. Hypocrisy to ourselves. One is hypocrisy to others. This hypocrisy to ourselves. Now nobody is going to ask that how you are, how good you are following your Imam. Because when we see around ourselves, we see many people like us, that they claim to be the followers and lovers of Quran and Ahlul Bayt, but when it comes to practice, when it comes to Iman, when it comes to that to acquire those virtues, so majority of us are behind those things. So we see people like us, so we feel that because that person is the same way, the other person is on the same character, the third person is like that, so we feel that we are also good. No, we all are being hypocrite to ourselves, that we are lying to ourselves, we are making fool to ourselves, we are deceiving no one but ourselves, that we are saying that he is our Imam, Imam Ali is our Imam, Imam Hassan is our Imam, Imam Hussain is our Imam.
these divine infallible leaders are imam, but we, when it comes to follow, we follow the footsteps of Satan. We follow the those unlawful desires which has been whispered in our hearts and minds by Satan. Now we follow those things. We follow those things. Now it is very easy to evaluate yourself. Tonight, if you go, tonight, tomorrow, whenever you get time, just note down the things which we just on the paper, just note down those things. If we feel that we are the true followers of Imam Hussein, okay, what we have done, which was in his character, and we have, with our intention, with our awareness of being those virtues, we have followed that. Okay, note it down. We have done this, we have done that. 1, 2, 3, 4, 5, whatever we have performed. And then list down those actions and those deeds which were against their characters, against their teachings. So note down those things, and we will be able to evaluate ourselves that where really we are standing. Now this could be taken very positively as well. Okay, now we have noted down, maybe we have 3, 4, 5 good deeds which shows that we are the true followers of Imam Hussein alayhi salam. Okay, and there could be a 15, 20, 25 things which we have done something wrong. Now this could be the beginning of reversal and coming on the right path to bring correction to our own character, rather making correction in our mindset, the thought process which we have within ourselves. We need to correct our thought process. When the thought process is corrected, then gradually we will see that our actions and deeds would be corrected. Because our mindset is not corrected. It has lots of viruses. So the programs, it corrupts, and we think that it's working perfectly. Because we see the other people are working, is doing the same thing. So don't see how the other people are doing. See that what is the criteria. That is, the Imam Hussein is the criteria. Quran is the criteria. The lifestyle of the Ahlul Bayt is the criteria. And try yourself to match their lifestyle and their teachings. You must have heard one of this thing which I'm going to narrate, but it's not bad to remind again this event. You must have heard that there was a person that our sixth Imam saw, that he steal 2 pieces of a bread and 2 pieces of a fruit. It was a pomegranate or apple, something like that. And then that person did not eat those, rather he distributed among the beggars. So Imam asked that, what you have done? Say, I steal all those things from those places. Now stealing, doing guna has 4 things, 4 guna I have done. But when I do something good deed, I will get 10 times. So 40 minus 4 will be 36. The Imam says, haven't you read Quran? It says, إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. That good deeds would be acceptable from muttaqeen, from pious people who has done something good. They have earned from the right place. Earned from the right place. Doing something bad, stealing from some place and giving in the charity would not going to benefit us. Yes, it would benefit those beggars and those hungry people. But to us, in our grave, hereafter, after our death, nothing will benefit us, because we have earned that money or that thing from a wrongful way, in a wrongful way, and then we put it something in charity. Lots of people, lots of businessmen, lots of other people, they do the same thing.
We know, I personally know many people who are very philanthropists, very generous, but they do not give khums. They do not give the right of Imam alayhi salam, and then they start giving charity. Okay, people will be benefited. Maybe school, hospital, orphanage will get that benefit. What about this person who's giving charity, who hasn't given the right of Imam alayhi salam? And because why? Because there was a one ayat, so I do not give it. So I don't give a khums. Oh, I said this is one ayat is over there, and there are so many ahadith and fatah of ulama. Oh no, I just give zakat. Okay, give zakat, gives khums, both of them. But he says no. Okay. So what about these type of people? They give a lot of charity, but from that money which belongs to Imam alayhi salam. So we cannot do these type of actions. We need to find out the correct way and correct formula to give the charities and perform the good deeds. Can you salawat? Coming to our topic about the Qalb Saleem. So we see that last night we were discussing this quote of Imam alayhi salam, that in which he says that the human body has 6 conditions: health or sickness, death or life, sleep or wakefulness. And then he says that knowledge, that it says that knowledge is important, awareness is important, that as we need for the physical body, for this materialistic world, we need things for our soul as well. Similarly, in the hadith after that, Imam says, beware, one of the calamities is hunger, and worse than that is physical sickness. More terrible than physical malady is the sickness of heart. And beware, one of the bounties is wealth, and better than wealth is physical health. Now over here, more preferable than physical health is the piety of the heart. Health, physical health itself is important. In one of the hadiths from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Aql Saleem fil Jism Saleem, that a good intellect would come with a good health. So if your body is healthy, you would be able to think in a better way. Similarly over here, but the important thing, we give lots of importance for our physical body, which is good, but we are ignorant to our souls, that we do not take care of the souls. We do not take care of our hearts, that how important they are. As we mentioned in the previous saying of Imam alayhi salam, that as our body get the illness, the same way our heart becomes sick, and they also get diseases. So we need to preserve them. We need to make sure that our souls, our hearts do not get any sort of disease, and if they have caught, we try to remove them as quickly as possible. One of the important things, I think 2-3 days, nights I mentioned before, just to recap that thing, it is the disbelief. Disbelief in Allah. Now disbelieving in Allah is of 2 types. One is like the kuffar. They do not believe in Allah. They say there is no existence of Allah. Another disbeliever is the person who believes in Allah, but still he or she disbelieves. By not being obedient to Allah,
by not believing in what Allah has revealed in Quran, revealed on His Prophet, or send message through the divine leaders. We doubt in the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. We doubt in the being beneficial of the commands which has been given by Allah. We say, okay, whatever we do, it's enough. It should be in our hearts. At times you say, people do not offer their prayers. There are people, maybe women, they do not perform hijab. They say, no, the chastity should be in our eyes. The chastity should be in our hearts. Okay, that is very good. Chastity, purity, cleanliness should be in our eyes and hearts. But we need to perform something physically which has been asked by Allah. We need to show that how we are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Because practicing that, just looking someone doing jogging, someone doing exercise, just looking to that person, yes, he's doing very wonderful. It's very good, it's very healthy. Just looking and praising that person, I'm not going to get that benefit. So I need to involve myself into that to get that benefit. Similarly, if I know that I should be obedient to Allah, I know that whatsoever Allah has given to me, there's a wisdom behind it, there's a rationality behind it. So I need to involve myself into those practices so I can able to get those benefits, worldly benefits, and also the benefits of hereafter. Now, when we are able to tender our hearts and clean our hearts, so its benefit is not only for hereafter. Its benefit is also worldly, because its impact is two ways, in this world and hereafter as well. If there is a person who is stingy, one of the diseases is being stingy, miser. Now, if this person is a miser, so what will happen? His heart will become very hard. He would not having any, being very sensitive about the things going around. People are dying in hunger. They have a bad situation like in Yemen or in Palestine or in Burma or other places. So he say, okay, I am good. My children are good. My family are good. They don't have any problem. I am okay, I am happy. So they do not have that sort of feeling. Now, that means something is wrong. Even if we do not feel, Imam Ali alayhi salam says, Muhammad love and hatred has 3 steps. One, which begins it with our hearts. It's one of the hadiths. Imam says that if you cannot stop bad deeds with your hands, physically, involve yourself. If it's not possible, with your tongue, talk to them, try to convince them, give them knowledge that whatever you are doing is wrong. And even if it is not possible, at least you should hate that wrongdoing at your heart. And similarly, it is these are the 3 things about the love. If you would like to do something, I would like to go for ziyarat. Okay, it is not possible for me to go for ziyarat. Okay, at least I can express this thing in my words by reciting ziyarat-e-waris or ziyarat-e-ashura or other ziyarat. So it is in words. And even if you are so much lazy and reluctant to perform this ziyarat, at least some love and intention should be at heart. So this is the least thing which we can do. Now, if we do not have that feeling that what's going around, those atrocities, injustice, that zulm which is going around in the different parts of the world, and we do not feel anything bad at heart, that means something is wrong, not with them, but with me. I need to correct myself. I need to make my heart softer. Last night I mentioned one of those things is to seek forgiveness and pardon from Allah subhanahu wa ta'ala. And another thing is that
Another thing is that be generous. I don't want to give. My habit is that I'm greedy, I'm stingy, I'm miser. I don't like to give. But I have realized that this is a bad habit. This is something which hardens my heart. Now what to do? What is the cure of this thing? It is that even if I don't like it, take out some money and give it as charity. Help your center, mosque, orphan, family of Shahada, or whatever good place you think this money should be spent. So when you start forcing yourself, that will give you a relief. In the beginning, it becomes very difficult at heart. But once you start giving your charity, you will feel that after some time, you will adopt that thing and you will feel good at heart. And this may cure. Yes, and this is not the only thing. Beside that is that we should seek forgiveness. Beside that, we should offer du'as and supplications and ask Allah for His tawfiq to tender our hearts so we can remove these sort of illness from our hearts. Muhammad So I was mentioning that one of those things that when we say that disbelieving, so one of the kind of disbelieving is about the believers who do not believe in Allah. There are many verses in Quran in which Allah says something like that, ask those believers to believe in Allah. Ask believers to believe. Now ask believers to believe, all mufassirin and interpreters of Quran, commentators of Quran says that one belief is like the Islam, having only the superficial of the Iman. And when Allah says the next word of the Iman, that means acquire the true Iman. The Iman with that essence, the purity of Iman. And that cannot be acquired until and unless a person practice according to what Allah has asked him. When we come to Karbala, and we see there are many events going on, we see that the companions, let's go through the history of the companions. It's very interesting. The other night I was mentioning about Zuhair ibn Qayn, and last night was Hazrat Hur. There was another person who was John. Who was John? John was a slave, a free slave. And when Imam started his journey, he also said that I would like to accompany you. Imam said, you are no more a slave, you are a free person. He said, that's why I would like to be with you. So he joined. Now John, we don't know much about his historical background. But we see whatever has been narrated in books of history about the battlefield, about the event of Karbala, it's very little mention about him. But whatever has been mentioned about him, it's been mentioned that he used to be close to Imam Hussain Islam, like he is trying to guard him, like to secure him from anything which may occur to him or somebody attack him. So this is not the position which was given to him, but he chose by himself. Now what is this quality? What is this quality? What it shows that he's tried to be close to Imam Hussain alayhi salam. Maybe he wanted to spend the remaining time close to Imam Ma'soom,
maybe not to guard only, maybe to learn till his death, to get that knowledge and awareness. This is important. This is, we see in lots of people, in ulama, that even on their that bed, while they are dying, they ask their students, their children, to read a hadith, to tell them a fiqhi masala, so they can enhance their knowledge before going to the next world. Because every bit and piece of a knowledge will rise the status of a person. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam says, Imam says, qimatu kulli imra'in ilmuh. In another hadith narration is that, qimatu kulli imra'in aqluh. Imam says that value of a person is according to his knowledge. A value of a person is according to his intellect. Now, if a person is knowledgeable and having a high intellect, its reward would be much more. In our worldly matters, same. Similar is same thing. That if you take the example of a OT, operation theater, you will see that the first one is the person, is the technician who goes into that, arrange everything. And the last one is the surgeon who goes in that operation theater, and he is the first one to come out of that operation theater. And that technician is the last one to come out of the operation theater. But who gets the best of the rewards? That surgeon who goes over there for the lesser time, but he gets the rewards much, much more than that technician who spent his entire day over there. Why? Because the level of knowledge, the level of intellect of that surgeon compared to that technician is much, much more. So that's why he has been rewarded. So similarly, so it's not the quantity of the time, that how much we spend the time. It's the quality of the time. It's the value, the knowledge which we possess and we perform it. So if a person is a knowledgeable person, that person is having awareness, and then with that awareness and knowledge he performs his salat. And another person, he just follows his patron of his father, and because father was offering, he doesn't know actually what is the concept of salat, but he is offering. So there is a different value. Maybe people looking to both of them, they are offering similar salat. There is no difference in actions, no difference in recitation, but there is a difference in the Allah, in near Allah, because one is having that knowledge and having that awareness, having that guidance, so there his level is elevated in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. In Salat Muhammad. This is important. When we say Qalb Saleem, we need pure heart. So purity cannot be achieved by cleaning it with some heart being cleaned with some chemical or some shampoo or something like that. It cannot be clean like that. It needs to be clean at times with tawbah, and at times it should be cleaned with the tears of our eyes. There are two types of drops which has been very much loved and appreciated by Allah subhanahu wa ta'ala. One is the drop of blood which falls on the ground from the body of a shaheed. And another one is the drop of a tear which a worshipper of Allah cries, seek forgiveness, repent in front of him, and it drops from his or her eyes.
These are two valuable drops. Now when we come to the field of Karbala, there are all sorts of lessons and examples in the battlefield of Karbala. Just imagine, from 1400 years, ulama has written many books. Orators has given so many speeches. So many lessons has been told. But still we are learning. Still we are learning. And still there is a lot to get from Karbala, from Imam Hussain alayhi salam. It's an endless lessons which we can get. How can it's endless? It's just an orientation? No. It's in Quran says that words of Allah will not finish if you make all the trees pen and all the seas ink, and you try to write the words of Allah, the ink will finish. But the words of Allah, the commandments of Allah, that is the guidance of Allah, will not finish. That it is so much. As the Quran and the words of Allah are the miracle, these infallible Imams are the divine leaders which has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala for the guidance of people. As those words would not finish, these Imams' knowledge and their guidance would not finish. Our lives will finish. Centuries after centuries will go, but we would not be able to grasp all what our Imams has imparted us. So whatsoever we can collect from the guidance, from the jewels which they have spread around the world, spread in the books and spread on the battlefield of Karbala. There have been jewels of guidance for us to collect from Karbala. And each and every person in Karbala has performed something which gives a great lesson and learning for us, even if they are small kids. Allahu Akbar. Even if they are small kids. Yes, each and every person. I told you about the Hazrat John. He was a slave. But when he went, he wanted to go in the battlefield. Imam said, you have been a slave for many years, so that is enough. He said, no, don't you want a black-skinned person to give sacrifice for you? Isn't my blood is different than yours? Or is something else that is the blood of a black-skinned person will be mixed with your pure blood? Imam said, no, it's not like that. Imam hugged that person. Allahu Akbar. Imam hugged that person and then offered praise that Allah may give him best place in paradise. Imam allowed Hazrat John to go into battlefield. He did not have any horse, so he was just on his feet. He was alone. He had no son, he had no brother, he was alone, and he fought and he slaughtered, he killed 34 people and sent them to the fire of hell. Allahu Akbar. Allahu Akbar. And then suddenly when then Amr ibn Sa'd saw that even this slave John is fighting so fiercely and so courageously, he asked that you may gather around John and don't allow him to do the battle. Allahu Akbar. Just one sound, one voice came from Hazrat John, the last one. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Allahu Akbar. Alayka minni salam ya Aba Abdullah. Oh Imam Hussain, accept my last salam on you. Imam came to him, to his body. He took his head
and put on his lap. Allahu Akbar. Imam say, Allahumma bayyiz wajhahu. Oh Allah, lighten his face. Oh Allah, give a good smell in his blood. And it's been narrated that whosoever passed through the body of John, he smelled a perfume like a smell over there. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Every person has played his role, played his part, and given a lesson to us. Allahu Akbar. You know, there was a night of Ashura. Allahu Akbar. Shab-e Ashur tha کہ جب میرے مولا نے سب کو نصیحت کر دی سب اپنے اپنے خیمے میں، کوئی قیام کی حالت میں ہے تو کوئی رکوع کی حالت میں ہے، تو کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی دعا اور مناجات کر رہا ہے، کوئی سجدے میں گر گرا رہا ہے اور پروردگار سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے، دعا اور مناجات کر رہا ہے۔ میرے مولا ایک ایک کر ہر خیمے میں جا رہے تھے، ہر ایک خیمے کو دیکھ رہے تھے۔ کسی ایک خیمے میں پہنچے، ایک خاتون کی آواز آ رہی تھی، جو شاید اپنے بچوں سے فرما رہی تھی، بیٹا دیکھو جب کل عاشور کا دن ہوگا اور ہمسان کی لڑائی ہوگی تو دیکھو اپنے ماموں پر اپنی جانوں کو قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ، دیکھو بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا، جب میدان میں جانا تو بتلا دینا کہ تمہارے نانا علی ابن ابی طالب تھے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا خیمے میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں زینب بس تمہارے لیے قربانیاں بہت ہو گئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے کہ تم اون محمد کو بھیجو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس قربانیاں ہو گئی ہیں لیکن بہن نے کہا بھیا کیا میرا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ کیا بہن کی قربانی قبول نہ کرو گے؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا مجبور ہوئے، کہا کہ ہاں بہنا، کل جب آئے گا دن تو یقیناً میں اجازت دے دوں گا ان بچوں کو بھی میدان میں جانے کی۔ عاشور کا دن آتا ہے، ایک ایک کر اصحاب جاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ارے بنو ہاشم کا وقت آتا ہے، ایک ایک کر کے قربان ہونے لگتے ہیں۔ یہ دو بچے ماموں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، آتے ہیں، کہا ماموں آپ نے وعدہ کیا تھا، اب اجازت دے دیجئے۔ کہا ٹھہرو ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ ارے پھر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب مایوس ہونے لگے تو ماں کے پاس گئے، کہہ رہے ماموں اجازت نہیں دے رہے، مولا امام حسین اجازت نہیں دے رہے۔ زینب نے کہا بھیا کیا بات ہے جو میری قربانی قبول نہیں فرماتے؟ کیا فرمایا؟ ارے زینب کیسے ان معصوم بچوں کو میں بھیج دوں؟ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے جب جناب زینب کا اصرار دیکھا، اولو محمد کو ارے گھوڑوں پر سوار کیا، زرہ پہننا نہیں چاہتے تھے، کچھ زرہ بدن پر نہ دی۔ اللہ اکبر۔ ارے تلوار کو ہاتھوں میں بلند کر یہ دونوں بھائی گئے۔ اللہ اکبر۔ بڑے نے کہا چھوٹے سے پہلے تم جاؤ پہلے میرے سامنے تم اپنی قربانیاں دو۔ پہلے یہ دونوں بھائی لڑتے رہے، کئی ایک کو واصل جہنم کیا۔ اس چھوٹی سی عمر میں یہ بتلا دیا کہ حیدر کرار اور جزار کا خون جاری اور ساری ہے رگوں کے اندر، علی ابن ابی طالب کے نواز سے۔
ارے جعفر تیار کے ہیں یہ پوتے، ارے یہ ایسے ہی میدان سے خالی ہاتھ نہ جائیں گے جب تک کہ ایک کو واصل جہنم نہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب دشمن نے دیکھا ارے یہ تو علی کی طرح شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں، ارے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میرے مولا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بچوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے، ارے بس جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو اب مولا کو یہ بچے نظر نہ آئے، بس آواز آئی مامو ہماری مدد کے لیے آئیے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ ارے لعینوں نے فرق مبارک پر جو تلوار کا وار کیا، یہ بچے زمین کربلا پر آئے۔ ارے یہاں پر یہ بچے زمین کربلا پر آئے، وہاں زینب کو معلوم چلا، ارے زینب سجدے میں گئی، شکر ادا کرنے لگی، ارے پروردگارا تو نے میری قربانی ألا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء يا الله 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 پروردگارہ ہمارے اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اون محمد کا۔ پروردگارہ مومنین کے تمام نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے بچوں کو اون محمد کی طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں جناب زینب کی طرح اپنے بچوں میں شجاعت سے انہیں لبریز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جس طرح سے جناب زینب نے اپنے بچوں کو علم و معرفت عطا فرمایا، ادب و احترام عطا فرمایا، پروردگارہ ہمیں اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا۔ پروردگارہ مظلومین عالم کی مدد فرما، افواج اسلامی کی نصرت فرما، تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، تمام خدمت گزاران اسلام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کو صحت و تندرست کے ساتھ طول عمر عطا فرما، صلابت و استقامت، جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار آوان و خاص شیوں میں سے قرار دے۔ باتم حسین كل يوم عاشوراء كل ورد كربلاء وارث علم نبی یا حسین بن علی تیرے صدقے سے منی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین بن علی تیرے صدقے سے میری زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین بن علی تیرے صدقے سے میری زندگی ہم کو یہی
دشت کربل میں تیرا لاش تیروں پہ پڑا، رو رہی تھی یہ زمین آسمان روتا رہا، ہائے مادر وہ تیری بن یہ کرتی رہی، اے میرے پیارے حسین گود میں آؤ ذرا، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے منی ہم کو، تیرا اصغر کا گلا تیرا اکبر کا جگر، بھائی عباس کے غم میں تیری ٹوٹی کمر، اور پامال بدن رن میں قاسم کا ہوا، ایک دن میں ہی لٹا کربلا میں تیرا گھر، وارث میں نبی یا حسین رن میں تلوار بنا آئے عباس علی، ہر طرف حملے ہوئے مشک پانی بچھ دی، آنکھیں میں تیر لگا اور پیوست ہوا، دونوں بازو کو کٹا کے گرے عزب جری، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، آگ سے خیمے جلے سر سے چادر بچھنی، دشت میں تنہا سکینہ تیری روتی رہی، تو خیمے باندھ گیا تیرے عابد کا گلا، تیرے مظلوم بہن بیردہ شام چلی، وارث علم نبی یا حسین تیرے سجدے سے بچا ہے نماز اور قرآن، آج مسجد سے جو آتی ہے آواز اذان، ہم کو کربل نے سکھایا ہے جینے کا ہنر، تیری قربانی سے باقی ہے یہ ارض و سما، وارث علم نبی حسین آج گھر گھر ہے سجا تیرا غازی کا علم، عمر بھر ہم کو رلاتا رہے گا تیرا غم، ہر گلی اور شہر تیرا ماتم ہے بپا، خون بہاتے ہی رہیں گے تیرا نام پہ ہم، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے منی زندگی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے منی زندگی ہم، شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کرنا نا اے اون محمد، 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 شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کرنا نا اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو شہروں کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ، فرض
ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، جب سانس تمہاری بچوں کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولیں اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، شاباش میرے بچوں ہوں میں تم سے راضی، یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی، نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ ہمارے، تم کو ہے شام جانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، یا محمد، یا محمد، یا محمد، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رنگوں سے دارون محمد یہ مان سار، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دل بران جعفر جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں،
جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، اے دل بران جعفر تیار الوداع، اے دل بران جعفر تیار الوداع، شیر خدا کی بیٹی کہ تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کہ تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کہ تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، وہ رن پر کہ حشر بپا ہو تو بات ہے، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع، دل بران جعفر تیار غیر رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، غیر رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، حیدر کی یاد کر ہم دانا چھوڑنا، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مار الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع الوداع، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، چہرے کے بدلے خون پر چہرے مجھے دکھاؤ، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار الوداع، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، پیاسے جو آئے گو تو سلا دے گی تم کو ماں، پیاسے جو آئے گو تو سلا دے گی تم کو ماں، خود دودھ کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں، اے دل بران یار الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع الوداع، یا شیر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا خاتم الانبیاء ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، السلام عليك يا علي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين،
السلام عليك يا حسن المجتبى وارث أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن أروى وحبيب بن مظاهر وهر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بن الحسن المهدي. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أسألك يا سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك، واجعلنا من أنصارك، واجعلنا من أعوانك، واجعلنا من مستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ रब्बी जान पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नजर दे। कम सिन को मिलाए वल वलाए ऑन मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे। माओ को सिका सानिया ज़हरा का सलीखा, बहनों को सकीना की दुआओं का सर दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। जो चादर ज़ैनब के दार मौला महफूज रहे से ख़वातीन के पर्दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शब्बीर की खातिर हो घर दे। मुफलिस फजलाल जवाहिर की बारिश मखरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। गम कोई ना दे हमको सिवाए गम शब्बीर, गम कोई ना दे हमको सिवाए गम शब्बीर। शब्बीर का गम काट रहा है तो इधर दे। दुश्मनाने शब्बीर तेरे पीर पे लाना।